بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، اس وقت جو اہل غزہ اور اہل فلسطین کے حوالے سے مسئلہ چل رہا ہے، اس میں ایک اہم ترین عنصر بائیکاٹ کا بھی ہے۔ بائیکاٹ کیا ہوتا ہے، بائیکاٹ کا اصل طریقہ کار کیا ہے، وہ میں نے مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ بائیکاٹ یاد رکھیں، رسول پاک کے دور میں بھی کافروں کا معاشی بائیکاٹ ہوا ہے۔ جنگ بدر اسی معاشی بائیکاٹ کے پس منظر میں لڑی گئی ہے، چونکہ صحابہ کرام کچھ لوگ پہاڑی علاقوں میں نکل گئے جہاں سے مشرکین مکہ کے قافلے گزرتے تھے، ان پر گوریلا جنگ کے ذریعے گوریلے حملے کرتے تھے، انہیں نقصان پہنچاتے تھے۔ وہ بالکل تنگ آ گئے، ان کا کاروبار معطل ہونے لگا، تجارت بند ہونے لگی اور غصے میں آ کے پھر وہ بھر گئے۔ جب آپ کسی کی معاشی رگ کو کاٹ دیں گے تو وہ بھرے گا۔ اسی پس منظر کے اندر جنگ بدر اچانک لڑی گئی ہے، تو یہ بھی ایک معاشی بائیکاٹ تھا۔ تو یہ بائیکاٹ کا مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے، کوئی عجوبہ نہیں ہے۔ ہر دور میں اس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ خود قرآن پاک اس پر گواہ ہے۔ ایک موقع پر یہود سے جنگ تھی، یہی یہودی جو اس وقت اسرائیل میں ہیں، ان سے ہی جنگ تھی خیبر کے علاقوں میں۔ وہاں جنگ تھی، یہ ایک بڑے اونچے قلعے کے اوپر چڑھ گئے اور مسلمانوں نے ان کا نیچے سے گھیراؤ کیا۔ یہ اوپر سے تیر مارتے، پتھر پھینکتے، ان کے تیر بھی پہنچتے مسلمانوں کو لگتے، ان کے پتھر بھی پہنچتے مسلمانوں کو لگتے، لیکن جب مسلمان تیر پھینکتے یا پتھر پھینکتے تو ان کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ یہ صورتحال جب کئی دن جاری رہی تو رسول پاک نے فیصلہ کیا، نیچے یہودی شروع سے ایک مالدار قوم رہی ہے، ان کو مال سے بڑی دلچسپی، پیسے سے بڑی دلچسپی ہے، دنیا کی زندگی سے بڑی دلچسپی ہے۔ تو ان کے کھجور کے باغات تھے نیچے، تو نبی پاک نے باغات کے کچھ درخت کاٹنے کا حکم دیا تاکہ اوپر قلعوں پہ چڑھ کے دیکھیں ان کے وہ پالے ہوئے درخت، محنت سے تیار کردہ باغات کٹ رہے ہیں، تو یہ خود ہی نیچے اتر کے آئیں گے اور پھر ان سے دو ہاتھ کر لیں گے۔ تو رسول پاک کے حکم پر صحابہ کرام نے وہ درخت کاٹنے شروع کر دیے، کافی درخت کاٹ دیے۔ اب یہ وہاں تل ملائے جو قلعہ نہیں چھوڑ رہے تھے، نیچے اتر کے آئے، معاہدے کے لیے بھیک مانگنے لگے کہ آپ ہم سے معاہدہ کر لیں اور جو ہے جنگ نہ کریں۔ تو معاہدہ ان سے یہ کیا گیا کہ آپ ایسا کریں، جو کچھ لے جا سکتے ہو نا اس قلعے سے، یا کوئی لکڑی، درخت، کوئی کھڑکی، دروازہ، جو لے جا سکتے وہ لے جاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ اس پر معاہدہ ہو سکتا ہے بس۔ بہرحال انہوں نے اسی کو غنیمت سمجھا، انہوں نے دروازے، کھڑکیاں اور قلعے کی اہم چیزیں، درخت، لکڑیاں اٹھا کے بھاگنے میں ہی وہاں سے غنیمت سمجھی تاکہ کم از کم جان بچ جائے۔ باغات تو پھر بنا لیں گے، پیسہ پھر بنا لیں گے، جان تو بچا لیں۔ تو یہ وہاں سے بھاگے، اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما ترکتم من لینۃ او ترکتم علی اصولھا فباذن اللہ۔ جو اے مسلمانوں تم نے ان کے درخت کاٹ دیے یا ان کو ان کی جڑوں پر چھوڑ دیا تو یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ توجہ کے ساتھ بات کو سنیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کی میرے خیال ہے سر کے اوپر سے ساری باتیں گزر جائیں گی۔ یا ہمارے جو سامعین ان کا علمی لیول 0/0 ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں اور کتنی بڑی بات قرآن پاک کے ریفرنس سے کر رہا ہوں۔ تو بات کو سنا کریں، سمجھا کریں تاکہ عقل اور شعور پیدا ہو۔ یہ کھا لیا، پی لیا اور بس یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ بات کو سمجھا کریں، کتنی قیمتی بات ہو رہی ہے۔
تھوڑا سا کوئی بچہ بھی ادھر ادھر گھومنا شروع ہوتا آپ سارے ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. علم اس طرح نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم نے یہودیوں کے درخت کاٹ دیے یا ان کو اپنی جڑوں پر چھوڑ دیا، یہ اللہ کے حکم سے تھا. درخت کاٹنا بھی اللہ کے حکم سے تھا تاکہ ان کی معاشی پاور ٹوٹے. اور آج کل بھی یہ جو ہم امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں، یہ کھجور کے ایک ایک درخت کاٹ رہے ہیں ان کا. ہم ایک ایک برانڈ جو ان کا بنا ہوا ہے، کوک، پیپسی، میکڈونلڈ، KFC، یونی برادرز، اسی طرح یہ جو آج کل یہ ٹوتھ پیسٹ ہر دکان سے مل رہا ہے یہ بھی انہی کا ہے، کولگیٹ، اور بہت ساری چیزیں. ان کی لسٹ میرے پاس موجود ہے، کسی نے حاصل کرنی ہے تو حاصل کر سکتا ہے. کافی تفاصیل ہیں کہ کون سی چیزیں ان کی ہیں، کون سی پاکستانیوں کی ہیں. مد مقابل وہ چیزیں موجود ہیں. آپ پاکستان کی چیزیں لا کے بیچیں گے، پاکستان کو ترقی ہوگی، پاکستان کا فائدہ ہوگا. اور اگر امریکی اور اسرائیلی پروڈکٹ کو بیچیں گے تو ظاہر ہے ان کو معاشی فائدہ ہوگا. امریکہ طاقتور بنے گا، اسرائیل طاقتور بنے گا، اربوں روپیہ ان کا کے پاس مسلمانوں کا جائے گا، اس سے اسلحہ خریدیں گے، ہماری بھائیوں کو ماریں گے، اور اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. جو ہم نے سب کچھ جاننے کے باوجود ان کو معاشی فائدہ پہنچایا، اس میں ہمارا حصہ بھی موجود ہوتا ہے. اب بائیکاٹ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. بائیکاٹ کرنا کیسے ہے یہ بھی سمجھیں. اب مسلمانوں نے بہت ساری چیزیں ان سے خرید لی ہیں. یہ پروڈکٹ جن کا میں نے نام لیا ہے، کوک اور اس کی متعلقہ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں، یہ کافی ساری 5-6 بوتلیں ہیں. پیپسی اور اس سے متعلقہ، حتیٰ کہ سلائس جوس بھی پیپسی والوں کا ہے. آپ اس پہ دیکھیں گے تو خود ہی لکھا ہوتا ہے، تھوڑا سا پڑھ تو لیا کریں اس ڈبے کو. تو یہ ساری پروڈکٹ، میکڈونلڈ کھانے کا بڑا عالمی چین ہے یہ، اور اسی طرح KFC عالمی چین ہے، پوری دنیا میں اس کا کھانا چلتا ہے. اور لوگ گدھوں کی طرح اس کے کھانے پہ گرتے ہیں. چٹپٹے مسالے، تیز مسالے، اور یہ چیزیں، یہ لیز وغیرہ اس طرح وہی آلو ہے، انہوں نے کاٹ کے باریک سا اور چٹپٹا مسالہ پھینکا اور مسلمان ٹوٹ پڑے. ان کو چاہیے بوتل کے ساتھ یہ چٹپٹی چیزیں ملے بس. تو یہ جتنی بھی چیزیں ان کا متبادل پاکستان نے بنایا ہے. تھوڑا سا معیار کم ہے، ابھی پاکستان سنبھل رہا ہے، تو پاکستان کا ساتھ دیں، معیار بھی بہتر ہوگا. الحمدللہ تو پاکستانی بوتلیں بھی کافی مشہور ہو گئی ہیں، ان کا استعمال کر لیں. یہ بات یاد رکھیں، کافروں سے تجارت جائز ہے، یہودیوں سے بھی جائز ہے، عیسائیوں سے بھی جائز ہے، ہندوؤں سے بھی جائز ہے، سکھوں سے بھی جائز ہے، غیر مسلم تمام سے جائز ہے. لیکن جب حالت جنگ ہو اس وقت غیرت ایمانی کا تقاضا بن جاتا ہے، حلال ہم حرام سے بڑھ کر یہ تقاضا بن جاتا ہے. بتائیں اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ کوئی بندہ جو ہے میرے ہی پیسوں سے اسلحہ خرید کر کے میرے ہی بچوں کو مارے گا، میری فیملی کو مارے گا، تو آپ اس کو پیسے دیں گے؟ نہیں دیں گے. تو غزہ کے بچے ہمارے ہیں، فلسطین کے بچے ہمارے ہیں، بیت المقدس کے بچے ہمارے ہیں. اس وقت یہ حلال حرام سے بڑھ کر غیرت ایمانی کا تقاضا ہے. ہاں جب حالات نارمل ہو جائیں، غزہ والے آزاد ہو جائیں اور فلسطین کو آزادی مل جائے، بیت المقدس آزاد ہو جائے، نو پرابلم، تجارت جائز ہے. نبی پاک نے یہودیوں سے تجارت کی ہے، عیسائیوں سے تجارت کی ہے، کافروں سے تجارت کی ہے. مسئلے کو سمجھیں اور اس کی جڑ کو سمجھیں. تو ان کا بائیکاٹ کیسے کرنا ہے؟ اب جو چیزیں آپ نے خرید لی کسی برانڈ کی، اب وہ آپ کی دکان میں آ گئی، ایک طریقہ تو یہ کہ ان کو آپ واپس کر دیں، اگر ممکن ہو کہ جتنا برانڈ جو ہے یا جتنی پروڈکٹ ان کی پڑی ہوئی ہے فریش حالت میں واپس کر دیں، معذرت کر لیں کہ میں پاکستانی اس کے بدلے میں لینا چاہتا ہوں. لیکن وہ واپس نہیں کرتے، اب آپ کی مجبوری ہے، اب ان کو ضائع نہ کریں، ان کی سپلائی دے دیں، رسائی دے دیں. بعض لوگ تو ماشاءاللہ جذبات میں آ کر وہ ان کو توڑ پھوڑ کے پھونک دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا پرافٹ لینا، دفع کرو، سب کو توڑ کے پھینکو پڑے. وہ ان کا ایمانی جذبہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ غیرت بھی دلانی پڑتی ہے بعض اوقات اپنا نقصان کر کے، اس کا ایک اپنا فائدہ ہے. لیکن کوئی بندہ کہتا ہے نہیں یار میں اتنا نہیں برداشت کر سکتا، میں تو ابھی نئی دکان بنائی ہے، تو نہ کریں بھائی.
جو مال آپ نے لے لیا اس کی سپلائی دے کے بات ختم کریں، آئندہ مال نہ خریدیں۔ مسلمان کے لیے اپنا مال ضائع کرنا جائز نہیں، اور ہم مسلمان کا مال ضائع کروائیں، ہم کبھی بھی اس کا مشورہ نہیں دیں گے۔ ہم تو یہودیوں اور امریکیوں کے مال کو ضائع کرنے کی بات کر رہے ہیں، ان کو پیسہ نہ پہنچے۔ اب جو آپ نے خرید لیا اس کی پیمنٹ آپ نے دے دی ہے، قیمت آپ نے دے دی ہے، وہ آپ کی دکان پہ آ گیا ہے، واپس ہو نہیں سکتا، تو اس کی سپلائی کر دیں، دے دیں، لیکن آئندہ نہ خریدیں۔ ان کمپنی والے سے معذرت کر لیں کہ آپ کی چیزیں میں نہیں رکھوں گا جب تک غزہ کی جنگ چل رہی ہے، اہل فلسطین کو جب تک یہ نقصان ہو رہا ہے میں نہیں یہ برانڈ آئندہ خریدوں گا، میں کوک کی جگہ گور میں استعمال کر لوں گا، نیکسٹ استعمال کر لوں گا، یہ پاکستانی برانڈ ہے اور سستے بھی پڑتے ہیں، ان میں نفع بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ ان میں تو نفع بھی نہیں ہے، جتنے بڑے برانڈ ہیں ان میں نفع 0.0 ہوتا ہے۔ اس طرح یو کے جتنے بھی بسکٹ ہیں وہ سب اسی میں شامل ہیں۔ سپر جو بسکٹ ہے اور اس کے جتنے بھی یہ ٹک بسکٹ ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے UL غالباً یا یو کے اس طرح کے لفظ لکھا ہوتا ہے، تو وہ یہ بھی انہی کی برانڈ ہے۔ ان کا متبادل آیا ہوا ہے مارکیٹ میں، وہ لے لیں، تھوڑے دن ہمت کریں تاکہ ان کو نقصان پہنچ جائے اور وہ گھٹنے ٹیکیں اور پیچھے ہٹیں، جھگڑا ختم ہو، غزہ کی مسلمان ہمیں دعائیں دیں، اتنی سی بات ہے بس۔ اور جب حالات نارمل ہو جائیں پھر کوئی چیز کوئی رکھنا چاہتا رکھ سکتا ہے، جائز۔ لیکن اس وقت وہ آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ کہیں گے یار لعنت بھیجو ان کی چیزوں کے کاروبار پر، یہ تو حد سے آگے بڑھ گئے۔ وہ بم مارتے ہیں، بچے اور بچیوں کی لاشیں اچھل رہی ہیں، ان کے ٹکڑے اچھل رہے ہیں فضا کے اندر، روزانہ بیچارے ان کو ہانڈی پکانے کی جگہ نہیں ملتی، سونے کی جگہ نہیں ملتی، گھر ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، اور اب ان کو زبردستی ان کے علاقوں سے نکال کے باہر نکالنا چاہتے ہیں، سارے علاقے پر اسرائیل کا قبضہ کروانا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کہ یہودیوں کو ساری دنیا سے اکٹھا کر کے زبردستی یہاں بسایا گیا، اور اب وہ اتنا بدماش ملک بن گیا ہے، یوں سمجھے کہ جس طرح کرایہ دار قبضہ کر لے مالک کے مکان کے کوارٹروں پر۔ اب وہ کہتا ہے فلسطین پہ بھی قبضہ کروں گا، غزہ پہ بھی، یہ چاہے شروع سے رہتے آ رہے ہیں، ان کو نکالو، مجھے آگے بڑھاؤ۔ یہ تو ظلم ہے سیدھا سیدھا، اقوام متحدہ کی پالیسیوں کے خلاف ہے، عالمی اداروں عالمی جو ادارے ہیں جن کے معاہدے ہوئے پڑے ہیں ان کے خلاف ہے، لیکن وہ ان معاہدوں شاہدوں کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ غنڈہ گردی، بدماشی یا معاشی زبان کو سمجھتے ہیں۔ اب امید ہے کہ یہ بائیکاٹ والا مسئلہ کی جو ٹیون ہے، اصل بات ہے، وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ غیرت ایمانی ہے تو بائیکاٹ کریں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رسپانس دے گا، آپ کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ نہیں ہے تو پھر جہاں لگے ہوئے لگے رہیں۔ غیرت ایمانی پھر جو ہے ہم سمجھیں ہمارے اندر آخری سانس لے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کا بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔